اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ سورہ ہود کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، زمین پر جو بھی جاندار ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، ان سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ ان سب کو کھلانا پلانا اس کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے۔ وما من دابۃ، لفظ دابہ کا مطلب ہے اس میں زمین پر جتنے جاندار ہیں سب آ گئے، ساری مخلوقات اس کے اندر آ گئی، چرندے، پرندے، درندے، پتنگے، اڑنے والے، رینگنے والے، چلنے والے، پانی میں تیرنے والے، بلو سوراخوں میں زندگی بسر کرنے والے، گھونسلوں میں رہنے والے، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اس کے اندر آ گئے۔ پیٹ کے بل چلنے والے، پیر کے بل چلنے والے، یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ سب کو کھلانے پلانے کا ذمہ دار اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ہم جو محنت کرتے ہیں، ہم جو کوشش کرتے ہیں، یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ہماری محنت اور ہماری کوشش سے پہلے ہماری روزی ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔ آج محنت کر کے ہم کتنا کمائیں گے، کتنا کھائیں گے؟ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن کا ہوتا ہے، یعنی 4 مہینے کا ہوتا ہے بچہ، تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ فرشتہ اس بچے کے اندر روح پھونکتا ہے اور پھر اس بچے کی روزی لکھتا ہے۔ وَرِزْقُهُ، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرشتہ اس بچے کی روزی کو لکھ دیتا ہے، کتنا کمائے گا زندگی میں، موت تک کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، پوری روزی اس کی لکھ دی جاتی ہے۔ تقدیر میں ہماری روزی لکھ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محنت کرے بغیر تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، مقدر کا رزق حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا ہے، محنت کرنا ہے، دوڑ دھوپ کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی روزی انسان کا پیچھا ویسے ہی کرتی ہے جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ فرمایا کہ ان الرزق لیتبع الرجل کما یتبع اجلہ، روزی انسان کا پیچھا ویسے کرتی ہے جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے، انسان کی مقدر کی روزی جب تک اس زمین پہ رہے انسان کو موت نہیں آئے گی۔ انسان کی تقدیر میں جو لقمہ لکھا ہوا ہے، جو دانہ لکھا ہوا ہے، جب تک وہ دانہ انسان نہیں کھائے گا، انسان کی تقدیر میں جو پانی کا گھونٹ لکھا ہوا ہے، جب تک وہ گھونٹ نہیں پیے گا اس وقت تک اسے موت آ نہیں سکتی۔ جب اس کی تقدیر کی روزی پوری ہو جائے گی تب جا کے اسے موت آئے گی۔ معلوم یہ ہوا ہماری روزی ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محنت کرنا، کوشش کرنا۔ محنت کرنے کے بعد جتنی روزی آتی ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے میری تقدیر میں اتنی ہی روزی لکھی گئی ہے، اس پر راضی برضا ہو جانا چاہیے، تبھی آپ کو سکون کی زندگی ملے گی۔ آج روزی کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو پریشان ہیں، بے چین ہیں، اس کی وجہ یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ محنت سے روزی آتی ہے۔ محنت سے روزی نہیں آتی، محنت ایک ذریعہ ہے،
محنت کرنے سے ہماری تقدیر میں جتنی روزی ہے اتنی آئے. کتنے لوگ محنت کرتے ہیں کچھ بھی نہیں حاصل نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں زیادہ محنت تو نہیں کرتے لیکن اللہ خوب ان کو نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ رزاق ہے. رزاق کا مطلب کیا ہے؟ روزی دینے والا، روزی کا ذمہ دار، روزی کا مالک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کہاں کہاں کیسے کیسے روزی پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے کبھی کبھی پہاڑ کا چٹان پھوڑتے ہیں، چٹان سے مینڈک نکل آتا ہے. ایک زمانے سے وہ چٹان میں وہ مینڈک کیسے داخل ہوا، کیسے جی رہا ہے، اس کو روزی وہاں تک کون پہنچا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کبھی مگرمچھ، جہاں میٹھا پانی زیادہ ہوتا ہے وہاں مگرمچھ ہوتے ہیں. مگرمچھ وہ کچی مچھلیوں کو پانی میں کھا لیتا ہے. مچھلیاں کھانے کے بعد اس کی دانتوں میں مچھلی کا گوشت وغیرہ اٹک جاتے ہیں، اسے تکلیف ہونے لگتی ہے. وہ مگرمچھ پانی سے باہر آ کے منہ کھول کے کھڑے ہو جاتا ہے، منہ کھول کے کھڑے ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں آتی ہیں، اس کے منہ میں داخل ہوتی ہیں، اس کے دانتوں میں اٹکا ہوا گوشت کو چونچ مار مار کے کھاتی ہیں. ان کی روزی وہاں لکھی گئی ہے. شیر کے بارے میں مشہور ہے، جنگل کا راجا. دیکھتے ہیں تو سب ڈر جاتے ہیں، پورے جانور بکری وغیرہ سب شیر کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. شیر جب بکری کی شکار کرتا ہے، بکری کو کھا جاتا ہے، کچا گوشت کھانے کے بعد دانتوں میں گوشت اٹک جاتا ہے، اسے تکلیف ہونے لگتی ہے. شیر کیا کرتا ہے؟ منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چڑیاں باریک باریک چونچ والی اس کے منہ میں داخل ہو کے ان کی مقدر کی روزی اللہ وہاں لکھا ہے جا کے حاصل کر کے آتی ہے. سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں کس کس کو کیسے کیسے روزی پہنچاتا ہے. آپ چیونٹیوں کو دیکھیے، چیونٹیاں دانوں کو لے کر جاتے رہتی ہیں. ان کو جو دانے مل جاتے ہیں بلوں میں، سوراخوں میں لے جا کر دانے کو اسٹور کرتی ہیں، جمع کرتی ہیں. اور چونٹی کی عقل مندی کو آپ غور کرو، دانے کو لے جا کے دانے کے 2 ٹکڑے کر کے اسٹور کرتی ہے سوراخ کے اندر، بل کے اندر. کیوں؟ اگر دانے کو ویسے ہی سوراخ میں رکھ دیا جائے تو وہ جھاڑ بن جائے گا، پودا بن جائے گا. سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے الربع الخالی اسے کہا جاتا ہے. وہ ایسا بنجر علاقہ ہے، دور دور تک نہ پانی ملے گا، نہ کھانا ملے گا، نہ چارہ ملے گا. انسان جائے گا تو بھوک سے تڑپ کے، پیاس سے تڑپ کے مر جائے گا، کہیں بھی پانی نہیں ملتا. ایسا بنجر علاقہ، لیکن وہاں بھی بہت سارے جانور جیتے ہیں. جاہز ایک بہت بڑا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں سانپ بھی جیتے ہیں. سانپ جو ہے روزی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، زندگی سے مایوس ہو کے پھنک کھول کے سانپ کھڑا ہو جاتا ہے. اوپر سے ایک پرندہ گرمی سے تڑپ کے سائے کو تلاش کرتا ہے، کہیں جھاڑ ہے کیا سایہ حاصل کرنے کے لیے. وہ پرندہ اوپر سے دیکھتا ہے نیچے پودا ہے، وہ پودے کو سایہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، حالانکہ وہ پودا نہیں، وہ سانپ پنکھ کھول کے بیٹھا ہے. وہ پرندہ جیسے نیچے اترتا ہے سانپ کا لقمہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سانپ کو وہاں اس انداز میں روزی پہنچاتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ سبحانہ و تعالی ہے.
سارے چرندے، سارے پرندے، سارے درندے، سارے پتنگے، دو پیر سے چلنے والے، چار پیر سے چلنے والے، پیٹ کے بل رینگنے والے، پانی میں تیرنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، بلوں سوراخوں میں زندگی بسر کرنے والے، چٹانوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں رہنے والے، بنجر علاقوں میں جینے والے، سب کی روزی کا ذمہ دار، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو پالنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ انسان روزی کے سلسلے میں اتنا پریشان ہے، کوئی جانور روزی سے مرتا کیا؟ سب جی رہے ہیں۔ کوئی جانور آٹو نگر جاتا نہیں محنت کرنے کے لیے، وہ ایسے ہی جی لیتا ہے۔ پھر محنت کیا کرتے ہیں؟ پیارے نبی نے پرندے کی پیاری مثال دی، کہا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ ویسا بھروسہ کرو جیسے پرندہ بھروسہ کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کو بھی احساس ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ روزی کا مالک وہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا پرندے جیسے بھروسہ کرتے ہیں، اگر اے انسانوں تم بھی اللہ پہ ویسا بھروسہ کر لو، لَرَزَقَكُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تو تم کو بھی روزی ویسے پہنچ جائے گی جیسے پرندوں کو پہنچ جاتی ہے، بغیر ٹینشن کے۔ تغدو خماسن تروح بتانن، پرندے صبح صبح گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام جب گھونسلے کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ محنت کرنا ہے۔ پرندہ گھونسلے میں بیٹھ کے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ روزی دے، گھونسلے سے باہر نکالتا ہے، اڑان بھرتا ہے، پر ہلاتا ہے، تلاش کرتا ہے، جب جا کے روزی ملتی ہے۔ تو بھروسہ اللہ پہ ہونا اور ساتھ ساتھ محنت کرنا، محنت کرنے سے روزی اللہ ضرور دے گا۔ محنت سے بڑھ کے بھروسہ، پرندہ جیسے بھروسہ کر کے نکلتا نا، کوئی پرندہ خالی پیٹ لوٹتا کیا بتاؤ؟ کوئی پرندہ خالی پیٹ نہیں لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ان کو روزی کا انتظام کرتا ہے۔ یہ انسان، یہ حضرت انسان ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں، طاقت پہ بھروسہ، کاروبار پہ بھروسہ، دکان پہ بھروسہ، ورکروں پہ بھروسہ، اپنی حیثیت پہ بھروسہ، اسی لیے روزی کے سلسلے میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر معاملے میں، خاص کر روزی کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کر کے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی کمانے اور حلال لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کی نماز کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنی ماں بہنیں بھی دور دور سے آتی ہیں ان کی عبادتوں کو، ان کی تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے دینی دروس ہم سنتے ہیں ان دروس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔